بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ آج 27 نومبر بروز ہفتہ 2021 کا دن ہے۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے چلہ کشی، وظیفہ یا موکل تابع کرنے کا عمل۔ تو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ کو اطلاع ہو اس سے، کیونکہ اس چینل کا مقصد وہ روحانی علوم کے بارے میں، روحانی علوم بے بنیاد صورتحال نہیں ہے، بلکہ اسے روحانی سائنس کہہ لیں آپ، جو کہ ظاہری طور پہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو محسوس کیا جاتا ہے، یا دانشمند لوگ ہی ان کو جانتے ہیں اس سبجیکٹ کو، ورنہ عام لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اسے خشک مضمون سمجھتے ہیں۔ تو آج میں سورۃ قل هو اللہ احد کی اس کا موکل، اس کے اعداد، اس کی ابجد اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو بڑے اہم موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور کفار کو اس سورت کے مفہوم سے لاجواب کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا تعارف دیا ہے۔ اس آیت کے 47 الفاظ ہیں، یعنی ابجد کے حساب سے حروف بنتے ہیں وہ 47 ہیں، اور اس آیت کے 47 ابجد کے یعنی جتنے بھی حروف ہیں اس آیت میں اس صورت میں، تو ان کی تعداد علم اعداد کے زیر تحت 1002 بنتی ہے۔ اب اس تعداد کے مطابق علم موکلات کے زیر تحت جو موکل بنتا ہے وہ بنتا ہے اس ذائل بحق یا احد، اس کا ذکر بنتا ہے، یعنی موکل اس کو اس ذائل کہیں گے، اور مکمل ذکر یعنی آپ موکل سے مدد مانگ رہے ہیں بحق اللہ کے، یعنی جیسے آپ کے سامنے کوئی بندہ ہو تو اس کو کہیں کہ مجھے اللہ کے نام کے کچھ پر کچھ دو، اور یہی مفہوم اس چلہ کشی کا، یا اس میں جو انسان اللہ کو اللہ سے مدد مانگتا ہے ان کے اسباب سے، اس کے علم کے ذریعے سے، اس کے علم کے باعث سے جو مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے بات آپ اگر کسی دعا کی مقبولیت کے لیے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو 7 دن ایک ہی وقت ایک ہی جگہ مخصوص ہو کے آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ 1002 دفعہ اس ذکر کو کریں گے، یعنی اس ذائل بحق یا احد، تو بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، اور موکل آپ کی اس دعا میں مقبولیت کرانے میں اور آپ کے معاملات میں اللہ کی اجازت سے آپ کے کام ضرور کرے گا۔ یہ ہے ساری اعتماد اور اعتقاد کی باتیں، ورنہ جو نہیں اس صورتحال کو گہرائی کو سمجھتے ان کے لیے تو یہ بے بنیاد علم ہے، یا بالکل ہی نہ ہونے کے برابر کہہ لیں۔ تو اب جو قوت یقین کے ساتھ، یعنی آپ جب ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں موکل سے اللہ کی مدد وہ مانگ رہا ہوں، اللہ یعنی ذرائع سے، جیسے یہ میں مائک سے بات کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ڈائریکٹ ہے،
مگر آپ بیچ میں جو ہے یعنی موکل کو اللہ کی اجازت سے اپنے کام کے لیے جو ہے مطلب لگا رہے ہیں یا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد جو ہے اس کے لیے دنیاوی اسباب جن کی انسان کو اجازت ہے وہ ظاہری ہیں یا روحانی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ایک چیز جو ہے اللہ کی مخلوق آپ کو نظر نہیں آتی، تو آپ اللہ سے ہی دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے سامنے جو ہے اپنا کوئی سبب، اپنی کوئی طاقت، اپنی کوئی قوت جو ہے وہ میرے لیے مقرر کر دے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اب اسی ذکر کے زیر تحت جو کہ سورۃ قل واللہ احد، اس کے زیر تحت جو ہے ساری آیات کے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مکمل اعداد جو ہیں ان کے جو ہے 1200 بنتے ہیں، یعنی 10 تسبیحاں اور 2 دانے۔ تو جو باقاعدہ طور پہ جو ہے اس موکل کو تابع کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اپنی روحانی آنکھ سے اپنے سامنے جو ہے اس کی جی حضوری دیکھنا چاہ رہا ہے، بالکل تابع کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی کنٹرول میں آ جائے، تو پھر جلالی و جمالی پرہیز کے ساتھ جو ہے آپ بالکل دنیا داری سے کٹ کے، یا تو بہت کہیں دور آبادی سے جو ہے کوئی کمرہ ہو، یا جیسے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک غار میں جا کے جو ہے غار حرا میں جا کے جو ہے اللہ کا ذکر پکارتے تھے، اور ان کے سامنے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کوشش کے سامنے وہی لے کے آئے۔ تو ٹو سیم جو ہے سنت امت کے لیے جو ہے وہ اب جو ہے ملائکہ تو جو ہے اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ موکلات جو کہ اس کے نیچے اس کے مطلب الفاظ کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں روحانی، ان کی ایک جو ہے آپ ایک طرح یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ روحانی سائنس ہے نا، تو الفاظ، اعداد، ان کے زیر تحت جو ہے آپ ایک جو ہے نسخہ بنا رہے ہیں، اس نسخہ کے زیر تحت ایک مشینری بنے گی اور اس مشینری سے آپ کام لیں گے۔ تو ٹو سیم اسی طرح ہی جو ہے آپ جو ہے الفاظ جو کہ تلفظ آپ کے غلط نہیں ہونے چاہیے، یعنی آپ جب ذکر کر رہے ہوں، جیسے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اسرائیل بحق یا احد، یعنی یہ تلفظ جو ہے آپ کے غلط نہیں ہونے چاہیے، یعنی تلفظ کے جو ہے آواز اگر چینج ہو گئی ہے، تلفظ بدل گئے ہیں، تو اعداد بھی اور اس کا مفہوم بھی جو ہے بدل جائے گا۔ اگر آپ اس ذکر کے درمیان آپ کا دھیان اپنے اس مقصد سے ہٹ کے، یعنی آپ ذکر تو کر رہے ہیں مگر آپ کا خیال کہیں اور سیریں کر رہا ہے، کبھی کہیں نکل جائے خیال، کبھی کہیں نکل جائے خیال، تو پھر بھی جو ہے ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ مطلب ذکر کرتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں جی اس میں کوئی اثر نہیں پیدا ہو رہا، اس میں کوئی بظاہر صورتحال جو ہے نظر نہیں آ رہی، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ جو ہے یہی ہوتی ہے کہ یا تو بندہ تلفظ غلط کر بیٹھتا ہے، یا اعداد پورے شمار نہیں کرتا اس میں، یا یہ ہے کہ وہ اپنے تصور کو، اپنے ارادے کو جو ہے قائم نہیں کر پاتا۔ جو لوگ جو ہے اپنے تصور، اپنے ارادے کو قائم کر کے صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے مکمل تنہائی اور جلالی و جمالی پرہیز کے ساتھ جو ہے بیٹھتا ہے 41 دن کے لیے، اور اس ذکر کو جو ہے اپنے ایک مقرر ٹائم میں پورا کرتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے ایک ایسا اوزار روحانی بن جائے گا کہ جیسے آپ نے کوئی جو ہے کوئی ملازم اپنے لیے رکھ لیا اور اس کو ہر کام آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جو تابع ہوتے وقت جو ہے اس سے آپ کا ایگریمنٹ ہوگا۔ یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ موکل جو ہے وہ آپ کو دنیا کی کسی ایک چیز سے منع کرے گا، تو آپ جو ہے سوچ سمجھ کے جو ہے یہ معاہدہ کریں۔ اگر وہ کوئی ایک چیز بتائے تو اس کو بولنا کہ کوئی اور ایک بتاؤ، کوئی اور ایک بتاؤ، یعنی 3 دفعہ آپ کو جو ہے یہ اختیار ہوگا کہ اس سے جو ہے کوئی ایسی صورتحال جو ہے شرائط
باندھنی ہے جو کہ اس کے اوپر پابند رہنا آپ کے لیے بھی آسان ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ روز مرہ کے استعمال میں سے آپ کسی چیز کی پابندی کے اوپر ایگری ہو جائیں تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور غلطی کر بیٹھیں گے اور آپ کو آپ کا موکل ہی نقصان دے گا. آپ کو 3 دفعہ جو ہے کہیں کوئی اور بتاؤ کوئی اور بتاؤ تو پھر جو ہے آپ کو جو آسان لگے کہ میں یہ زندگی میں کبھی جو ہے استعمال نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ کوئی ایک پھل جیسے اناناس پھل ہے، ہر آدمی ہر روز، میں کہتا ہوں میں نے آج تک زندگی میں نہ اسے دیکھا ہے نہ کھایا ہے. ٹھیک ہے، دکانوں کے اوپر سجا ہوا وہ نظر تو آتا ہے مگر ہاتھ میں پکڑ کے کھا کے نہیں دیکھا. تو ایسی صورتحال ایسی شرط تو آپ باندھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں ساری زندگی اناناس نہیں کھاؤں گا. یعنی یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اس کو آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور شریعت کے مطابق تمام دنیا کے کام جو جائز ہیں وہ آپ نے میرا حکم ماننا ہے. اور اس میں بالکل خیال رہے کہ آپ یعنی 41 دن کے کھانے پینے کے حوالے سے خشک یعنی جیسے چنے ہو گئے یا اور ایسی اجناس جو ہے بہت مطلب ہے بسکٹ وغیرہ ہو گئے اور پانی وغیرہ ہو گیا. تو یا پھر ایسا ہے کہ صاف ستھرا جو ہے کوئی آپ خدمتگار بار مقرر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو جو ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو سمجھایا ہو کہ مجھے جو ہے ہر دن یہ چیزیں جو ہے خاموشی سے مجھے پکڑا دینی ہے اور مجھ سے بات نہیں کرنی. آپ نے بات بھی 41 دن کسی سے نہیں کرنی. اور جو ہے جلالی و جمالی پرہیز کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، آپ نے روغنی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے دودھ نہیں پینا. یعنی یہ جلالی و جمالی پرہیز اسے کہتے ہیں. انڈا نہیں کھانا یعنی آپ نے صرف یا تو خشک روٹی پانی کے ساتھ کھانی ہے یا پھر یہ ہے کہ چنے یا ایسا ہی اجناس بھنے ہوئے جو ہیں وہ کھانے ہیں. تو بہرحال جو ہے یہ روحانی سائنس کے اصول ہے، یہ بے بنیاد سلسلہ نہیں ہے. جو اس لائن کو جانتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں. اگر آپ نے اپنی کسی موجودہ مسئلے کے حل کے لیے عارضی طور پہ اس کا ذکر کرنا ہے یعنی موکل تابع کرنے کا ارادہ نہیں ہے، صرف دعا کی قبولیت کروانے کا کہ موکل بھی آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرے، تو پھر اس کے لیے جو ہے آپ 7 دن جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے یعنی آپ نے مقرر کرنا ہے کہ فجر کے بعد میں نے پڑھنا ہے یا مقرر کرنا ہے کہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے. یعنی ایک ٹائم مقرر کر لیں اور تعداد پوری کریں. یعنی 10 تسبیحاں اور 2 دانے یعنی قل ہو اللہ احد کا جو سورت کا موکل ہے وہ اسرائیل بنتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ 1002 میں سے 41 جو ہے تفریق کریں گے تو باقی 961 بچیں گے. اب جو ہے اس کا جو 900 کا عدد 900 کا زوئے بنتا ہے یعنی ظاہر والا زوئے بنتا ہے وہ لیں گے. اب آ جائیں 60 کے اوپر 60 کا عدد جو ہے سین بنتا ہے. اب 1 پہ آ جائیں تو 61 کا آخری 1 جو ہے اس کا الف بنتا ہے. یعنی اب اس کو جو ہے آپ ترتیب دیں گے کہ دائیں سے پہلے زوئے لگائیں گے، 900 کا زوئے لگائیں گے، 60 کا سین لگائیں گے، 1 کا الف لگائیں گے. تو آپ سیدھی طرف سے اس کو پڑھیں گے تو وہ بنے گا اسزا. آگے جو 41 آپ نے جو تفریق کی ہیں وہ ایل کے ہیں یعنی اسرائیل. مکمل جو ہے یہ سارے الفاظ کیا بن گئے 1002. اور اس کا ورد بھی پھر جو ہے اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جب ورد مکمل اس کا کرنا ہو تو آپ نے اسرائیل بحق یا عہد کو 1002 دفعہ جو ہے
پکارنا ہے، یعنی آپ نے 10 تسبیحاں اور 2 دانے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے وہ دعا مانگنی ہے، اور وہی ایک دعا مانگنی ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ہر روز آپ جو ہے اپنے مقصد کو، اپنی دعا کو بدلتے رہیں، یعنی 7 دن آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے کون سے مقصد کے لیے جو ہے اس کا ذکر کرنا ہے، تو پھر 7 دن جو ہے وہی ذکر مقصد کے مطابق، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ذکر کرنا ہے آپ نے اسی ایک ٹائم کے مطابق۔ تو بہرحال جو ہے یہ روحانی سائنس کا سبجیکٹ تو بہت گہرا ہے، آیا جو ہے عام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے، پر میں نے جو ہے آسان لفظوں میں، آسان طریقہ کار کے زیر تحت جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں جو ہے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں بالکل بتاؤں گا۔ آیا آپ نے کسی مقصد کے لیے ذکر کرنا ہے یا آپ نے موکل کو اپنے تابع کرنے کے لیے جو ہے ذکر کرنا ہے، تو اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو آپ جو ہے آپ کی سمجھ میں اگر میری یہ ساری صورتحال ویڈیو میں نے تو بڑے آسان لفظوں میں بتا دیا ہے، اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ بالکل ضرور جو ہے کمنٹ میں مجھے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔